سخت پلاسٹر میں اندمال۔ آج شام 6 اور 7 بجے کے درمیان کسی وقت میں نے اپنے اس فیصلے پر عمل کرنا ہے جو چند ماہ پہلے میں نے کیا تھا، اور وہ فیصلہ یہ تھا، بلکہ وہ فیصلہ یہ ہے کہ میں ڈائری کلرک انوار احمد کو اپنے ساتھ باہر سیر پر لے جانے کے بہانے اپنی موٹر سائیکل پر اپنے پیچھے بٹھاؤں گا۔ شہر سے باہر نکل کر میں اپنی موٹر سائیکل کا رخ اس سڑک کی طرف کر دوں گا جو پہاڑی گہرائیوں میں سے ہو کر گزرتی ہے، اور پھر اس سڑک کے تیسرے میل کے پاس ایک موڑ تک پہنچتے پہنچتے میری رفتار، یعنی میری موٹر سائیکل کی رفتار اتنی تیز ہو چکی ہوگی کہ اس سے زیادہ تیز ہو ہی نہیں سکے گی۔ پھر میں موڑ کے اس مقام کے سامنے پہنچوں گا جہاں حفاظتی جنگلہ موجود نہیں، اور پھر میں سڑک سے یکدم مڑ کر اپنے آپ کو، موٹر سائیکل کو اور ڈائری کلرک انوار احمد کو اس گہرے گہراؤں میں اڑتا ہوا گرا دوں گا۔ مجھے یقین ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے یقین ہے کہ اس لمحے انوار کے حلق سے ایک چیخ بلند ہوگی، ایک ناقابل یقین دہشت اس کے دل میں پھٹ پڑے گی، اور ہم نیچے کو گرنا شروع ہو جائیں گے، جیسے اسٹنٹ فلموں میں موٹر سائیکلیں گرتی ہیں۔ یہ گھڑیاں میری فتح کی گھڑیاں ہوں گی، اور میں انوار کو جلد جلد بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ جتنا بھی مجھ سے ہو سکا میں اسے بتانے کی کوشش کروں گا، اور جلد، کیونکہ کشش ثقل کے مکمل غالب آنے کے بعد میں اور ڈائری کلرک انوار احمد اور موٹر سائیکل کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ موٹر سائیکل فلیٹوں کے نیچے اپنی معمول کی جگہ پر تیار کھڑی ہے، اور میں یہ سب لکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ انتظار میرے لیے عذاب بن رہا تھا، اور میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھنا چاہتا تھا، یا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ کہیں میرے اندر ہی اندر یہ خواہش پل رہی ہو کہ جو ہوگا اور جو ہونے والا ہے اسے صرف انوار ہی کیوں جانے۔ انوار کی کوئی خاص حیثیت نہیں۔ آج موٹر سائیکل پر میں اس کے بجائے کسی اور کو بھی بٹھا سکتا ہوں۔ ایسے کتنے ہی اور ہیں جنہیں میں آج کے سفر پر لے جانا چاہوں گا۔ وہ تو اتفاق ہے کہ انوار فارغ تھا اور مان گیا کہ آ جائے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہیڈ کلرک میری پیشکش قبول کر لیتا کہ ذرا ہوا خوری ہو جائے گی۔ باقی کلرکوں میں سے کوئی بھی اگر اسے سیر کے ساتھ کچھ کھلانے پلانے کی لالچ دی جاتی تو یقیناً مان جاتا۔ اب یہ سوچ کر مجھے کس قدر مزہ آ رہا ہے کہ وہ ان سب میں سے کوئی بھی ہو سکتا تھا جس کی آج کی شام میرے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے گزر جاتی۔ لیکن خیر، یہ ڈائری کلرک انوار تھا جو فوراً رضامند ہو گیا کہ آج شام وہ میرے فلیٹ کیا 8 ضرب 10 کا منحوس دربہ کہنا چاہیے میں آ جائے گا، اور ہم موٹر سائیکل پر باہر سیر سپاٹے کے لیے نکلیں گے۔ تو شاید میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ جو کچھ آج شام ہوگا اسے جاننا انوار کے علاوہ باقیوں کا بھی حق ہے، اور پھر لوگ جب تیسرے میل کے موڑ کے ساتھ گہرے کھڈوں میں ہمارے آثار دیکھ کر یہاں پہنچیں گے اور کچھ ہمارا آگا پیچھا ڈھونڈیں گے، تو اس وقت اگر انہیں یہ تحریر مل جائے تو کیا حرج ہے؟ میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں، لیکن ابھی میرے ذہن میں ایک تصور آیا ہے، کہیں اس تحریر کو پانے والے اسے کوئی خودکشی سے پہلے لکھا گیا خط، بلکہ وہ تو سمجھیں گے کہ خودکشی اور قتل دونوں سے پہلے لکھا گیا خط قسم کی چیز نہ سمجھ لیں، اور یہ برا ہوگا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے فیصلے کو خودکشی یا قتل جیسی سیدھی سادی حرکت سمجھ لیا جائے۔ میری حرکت جو آج ہوگی بہت پیچیدہ اور بہت مشکل ہے۔ مجھے اس احساس سے کہ میرے فیصلے پر سیدھے سادے حکم لگانا ممکن نہیں، بہت سکون مل رہا ہے، اور مجھے حوصلہ ہو رہا ہے کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ بھی ہرگز کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ وہ تو اس قدر غیر معمولی اور حیرت انگیز بات تھی کہ اب جب کہ میں اسے بتانا چاہتا ہوں تو وہ پوری طرح میری گرفت میں نہیں آتی۔ لیکن شاید اس کی وجہ تو یہ ہے کہ میں نے برس ہا برس سے کچھ نہیں لکھا، حتیٰ کہ کسی کو خط بھی نہیں۔ مدتوں پہلے کچھ لوگوں نے مجھے شک ڈالا کہ میں اچھا خاصا لکھ سکتا ہوں، اور ان کی باتوں میں آ کر میں نے کچھ اوٹ پٹانگ چیزیں لکھی بھی، اور میری خواہش ہوتی تھی کہ جلد از جلد میں وہ تحریریں ان کے علم میں لاؤں۔ ایک دن میں نے سوچا کہ یہ میں نے اپنے آپ کو کیسی لعنتی محتاجی میں ڈال لیا ہے، لعنت بھیجو، اور اس دن کے بعد سے میں نے پھر کچھ بھی نہیں لکھا۔ لیکن اس وقت میں سوچتا ہوں کہ اگر میں لکھتا رہتا تو شاید یہ جو کچھ اب آخر میں مجھے لکھنا پڑ رہا ہے زیادہ سلیقے سے لکھ پاتا۔ لیکن ابھی اچانک میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے دل کا چور پکڑ لیا ہے، اور وہ چور شاید ہر لکھنے والے کے دل میں ہوتا ہے۔ کیا میں اپنی اس تحریر کی خوبصورتی پر بعد از مرگ داد پانے کی ہوس میں مبتلا ہو رہا ہوں؟ شاید یہی بات ہے، اور اس بات پر میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک بھرپور قہقہہ لگاؤں، لیکن میں قہقہہ نہیں لگا سکتا، صرف مسکرا سکتا ہوں۔ میری حقیقت در حقیقت اس طرح بیان نہیں ہو پا رہی۔ میں کیسے بتاؤں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی یہ جو میں نے قہقہے اور مسکراہٹ کا آگے پیچھے بار بار ذکر کیا ہے
تو میں اس سے ہرگز کوئی علامت یا وہ کہتے ہیں کوئی تشبیہ استعارہ بنا کر کوئی دور کی کوڑی نہیں لانا چاہتا، بلکہ میں تو اپنے چہرے کے پٹھوں یا عضلات اور اعصاب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور یہی دراصل وہ سب کچھ ہے جس کے نتیجے میں آج شام کسی وقت میری موٹر سائیکل تیسرے میل کے موڑ سے نیچے گرے گی، اور اس وقت میرے ساتھ میرے دفتر کا ڈائری کلرک انوار بھی ہوگا۔ سارا قصور میرے چہرے کی مسکراہٹ کا ہے، جو پچھلے چند برسوں سے ایک اٹل شدت سے میرے ہونٹوں پر جمی ہے۔ میں چاہوں بھی تو، اور میں نے کتنا نہیں چاہا، جنون کی حد تک چاہا کہ میں کسی طرح اپنے چہرے کو اس قابل بنا سکوں کہ وہ مسکراہٹ کے علاوہ بھی کچھ دکھا سکے، لیکن اس وقت مجھے یہ شک ہو رہا ہے کہ جو کوئی میری اس تحریر کو پڑھے گا وہ اس مرحلے پر ایک عجیب طرح کی جھنجھلاہٹ میں ضرور مبتلا ہو رہا ہوگا کہ آخر یہ شخص کہنا کیا چاہتا ہے۔ چنانچہ میرا خیال ہے کہ میں جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہوں اسے اندھا دھند بیان کرتا چلا جاؤں، کسی بھی لفظ یا فقرے پر دوسری بار غور کیے بغیر۔ میرے ساتھ چند برس پہلے ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ مجھے ہی نہیں، یہ حادثہ بہت سے لوگوں کو پیش آیا، جس کے نتیجے میں کچھ لوگ مارے گئے اور کچھ زندہ رہے۔ جیسا کہ اکثر حادثوں میں ہوتا ہے، میں ان درمیانی لوگوں میں شامل تھا جو نہ مرتے ہیں نہ جیتے ہیں بلکہ زخمی ہوتے ہیں۔ ہوش آیا تو میں آپریشن ٹیبل پر تھا۔ بتایا گیا کہ میرے جسم کی شاید ہی کوئی ہڈی ہو جو سلامت رہی ہو، اور یہ کہ میرا بچ جانا تقریباً ایک معجزہ تھا۔ خود میرے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ میرا سارا جسم چکنا چور تھا، لیکن میرا ذہن بالکل صحیح سلامت تھا۔ سرجنوں نے اپنی بہترین طبی مہارت کے ذریعے مجھے جوڑ جاڑ کر پہلی حالت میں بحال کیا، اور سر سے پاؤں تک مجھے سخت پلاسٹر کے خول میں بند کر دیا تاکہ میرا جسم ہلے جلے اور اپنے آپ کو مزید نقصان پہنچائے بغیر شکستہ حصوں کے اندمال کا انتظار کرے۔ جن لوگوں کے ساتھ میرے جیسا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا وہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ سخت پلاسٹر کے خول میں مقید ہو کر اندمال کا انتظار کرنا کیسا تجربہ ہوتا ہے، اور شاید میرے قلم میں بھی وہ طاقت نہیں کہ میں ان کیفیتوں کو بیان کر سکوں، اور نہ ہی شاید انہیں بیان کرنے کا کوئی مقصد یا فائدہ ہے۔ مجھے محسوس ہوتا تھا میں خول کے اندر کہیں ہوں تو صحیح، مگر کہاں اس کا اندازہ نہ ہو پاتا تھا۔ لیکن پھر اچانک کہیں سے خول کے کسی غیر متعین حصے میں خارش یا درد کا کوئی احساس اٹھتا تھا، اور میرے بدستور ہونے کے اکھڑے سے خیال کو ذہن میں جما کر پھر غائب ہو جاتا تھا۔ ان دنوں مجھے یاد ہے کہ ایک تصور میرے خیال پر بے حد حاوی رہتا تھا، اور میں کئی طرح سے اس تصور سے کھیلا کرتا تھا۔ میں اپنے آپ کو ایک ریشم کا کیڑا گردانتا تھا جو اپنے کوئے میں بند تھا، اور کوئے کے اندر اپنے تئیں تتلی بننے کی حسرت لیے بیٹھا کوئے کے پھٹنے کا انتظار کرتا تھا، اور طویل راتوں کی گرم نیند میں تباہی اور موت کے خواب دیکھتا تھا۔ میرا اندمال بہت کامیاب رہا۔ میرے سب اعضاء ایسی کامیابی سے جڑ گئے تھے گویا کبھی ٹوٹے ہی نہ تھے۔ سب لوگ خوش تھے، میں خوش تھا، میرے معالج خوش تھے، ایک دنیا خوش تھی۔ خوشی کے ان لمحات میں کسی نے اور نہ ہی میں نے اس مسکراہٹ کا نوٹس لیا جو میرے ہونٹوں کے دائیں بائیں کناروں میں پٹھوں کے کسی مریضانہ کھچاؤ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ صحتیابی کے بعد مجھے دفتر جانا تھا، اور اس صبح میں کچھ پریشان تھا۔ کچھ تشویش تھی، کچھ پیشگی بیزاری تھی کہ لوگوں کے طرح طرح کے سوالوں کا جواب کیسے دوں گا۔ میں ایسی ہی بدمزگی سی لیے آئینے کے سامنے آیا اور اپنے چہرے کے تاثرات کی تصدیق جیسے آئینے میں اپنے عکس سے چاہی، مگر وہاں جو چہرہ میری طرف دیکھتا تھا اس چہرے کے نقوش میں کوئی بیزاری، کوئی تشویش نہ تھی، بس مسکراہٹ تھی۔ سراسیمگی کی ایک لہر میرے بدن میں دوڑ گئی، مگر وہاں کوئی سراسیمگی نہ تھی، مسکراہٹ تھی۔ سراسیمگی دہشت میں بدلی، مگر وہاں کوئی دہشت نہ تھی، مسکراہٹ تھی۔ اپنی اس خوف زدگی پر سخت غصہ آیا، مگر وہاں کوئی غصہ نہ تھا، مسکراہٹ تھی۔ اپنے چہرے کے اس انوکھے فالج کا ادراک ہونے پر آنکھیں تو حیرت سے پھٹ گئی تھیں، لیکن چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ یہ گویا سخت پلاسٹر میں اندمال کے بعد کی دنیا کا آغاز تھا۔ سادہ لفظوں میں بات صرف اتنی تھی کہ اندمال کے بعد میں اگرچہ اور تو ہر طرح سے نارمل ہو چکا تھا، لیکن میرا چہرہ ایک ایسے زندہ ماسک میں بدل چکا تھا جو صرف اور صرف ایک مسکراہٹ دکھا سکتا تھا۔ باقی انواع و اقسام کے جذبوں اور ہیجانی کیفیتوں کو چہرے کی متحرک لکیروں میں نچانے کی عیاشی کے وہ قابل نہ رہا تھا۔ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ میں خود جذبوں سے خالی ہو چکا تھا۔ میں کچھ لوگوں سے محبت بھی کرتا تھا اور نفرت بھی، حسد بھی تھا اور غصہ بھی، شرم، حیا، بے حیائی، آرزو، الجھن، بیزاری، کسل مندی، تھکن، انتقام، تعصب، یہ سب کچھ تھا۔ بلکہ میں تو مسکرانا بھی چاہتا تھا مگر مسکرا نہ پاتا، کیونکہ مسکرا تو وہی شخص سکتا ہے جو کبھی نہ بھی مسکراتا ہو، اور میرے چہرے پر تو ایک دائمی مسکراہٹ جم چکی تھی۔ پاگل کیفیتیں آنکھوں میں ابھرتی تھیں، مگر چہرے پر ہمیشہ کے لیے تبسم منجمد ہو چکا تھا۔ میری آنکھیں بھیانک نظر آنے لگیں تو میں نے کالی اینک پہننی شروع کر دی۔ ڈاکٹروں اور ماہروں نے میرے کیس پر بہت سنجیدگی سے غور کیا، اور ان کی تشریح بھی بالکل سیدھی سادی تھی اور میرے لیے بالکل قابل قبول تھی۔ کھوپڑی کے اندر باہر کے اعمال کو کنٹرول کرنے والے 7 اعصاب ہیں، ان میں سے 7واں چہرے کے عضلات کی حرکات و سکنات بشمول جذباتی کیفیات کو کنٹرول کرتا ہے۔
حادثے کے دوران یا اندمال کے عمل کے دوران میرے اسی ساتویں عصب کو کسی سطح پر کچھ ایسا نقصان پہنچا تھا کہ میرے چہرے کے کچھ پٹھے ایسے اکڑ گئے تھے کہ دیکھنے والے کو ایک متبسم چہرے کا تاثر دیتے تھے۔ ماہروں کا خیال تھا کہ ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ساتویں عصب کے ضعف سے بعض اوقات بعض لوگوں میں ایسی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ کھانا کھاتے وقت ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، جیسے رو رہے ہوں۔ رونے سے مسکرانا تو بہرحال بہتر ہے۔ ایک معالج نے میرے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا تھا اور مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں یہ سب کچھ بھول جانے کی کوشش کروں اور اس کے ساتھ زندہ رہنا سیکھوں۔ میں نے کوشش کی کہ اپنے اس نئے چہرے کو بھولنے یا زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ زندہ رہنے کی کوشش کروں، مگر جلد ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ صرف میرا اپنا معاملہ نہیں، اپنی تحریر کی طرح اپنا چہرہ بھی بہت حد تک دوسروں کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ بھولنا بھی چاہیں تو وہ بھولنے نہیں دیں گے، آپ اس کے ساتھ زندہ رہنا بھی چاہیں تو وہ اسے آپ سے جدا کر کے آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو الزام نہیں دیتا، میں نے اتنی جلد حوصلہ نہیں ہارا تھا۔ میں بڑی حوصلہ مندی سے ایک ایسے چہرے کے ساتھ دنیا کو دریافت کرنے نکل کھڑا ہوا تھا جس پر ایک اٹل مسکراہٹ کی پھٹکار برس رہی تھی اور جو اپنے اس منحوس تبسم سے دنیا والوں کو مسلسل سب اچھا ہے کا سگنل دیتا تھا۔ میں خوامخواہ جذباتی ہو رہا ہوں اور ایسا ہونا میرے لیے بالکل لایعنی ہے۔ اگر میں جذباتی ہوں گا بھی تو بھلا کیا کر لوں گا؟ اس وقت بھی اگر کوئی میرے اس 8×10 کے ڈربے میں آئے تو وہ دیکھے گا کہ ایک بندہ بیٹھا خوش و خرم کچھ لکھتا ہے۔ کیا وہ یہ جان پائے گا کہ ساتویں عصب میں گڑبڑ کے نتیجے میں خندازن ہونے والے اس چہرے کے پیچھے کیا ہے؟ اور یہی سب کچھ بتانے کے لیے میں نے دنیا والوں میں سے ایک شخص کا انتخاب کیا ہے جو اتفاق سے میرے دفتر کا ڈائری کلرک انوار احمد ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص قرآن نکالے اور کسی کا نام نکل آئے، ورنہ انوار سے میری ذاتی دشمنی کوئی نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ میں اپنے اس سدا مسکرانے پر مجبور چہرے کے ساتھ دنیا سے معاملہ کرنے میں ناکام رہا ہوں، مگر آج کے آخری فیصلے پر عمل درآمد سے پہلے میں نے کوشش تو بہت کی۔ میں نے اپنے آپ کو ایسی ملازمتوں میں لگانے کی کوشش کی جہاں ہنستے مسکراتے چہروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے بڑی کوششوں سے کئی جگہوں پر ریسیپشنسٹ کی نوکری حاصل کی، مگر مالک اپنے کمروں میں پھر بھی مجھے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے برداشت نہ کر پاتے تھے۔ سنجیدگی اختیار کرو، میں کوئی لطیفے سنا رہا ہوں۔ اس عرصے میں کچھ واقعے تو ایسے ہوئے تھے کہ جو لوگ قہقہے لگانے پر قدرت رکھتے ہیں وہ ان پر خوب قہقہے لگا سکتے ہیں۔ گروپ فوٹو ہوا، جیسا کہ روایت ہے سب لوگ مسکرائے کہ فوٹو میں اچھے لگے، فوٹو کھینچا اور وہ نارمل ہو گئے۔ فوٹوگرافر نے میری طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، جناب فوٹو تو کب کا بن گیا اور آپ ابھی تک مسکرا رہے ہیں، اب میری طرف سے آپ بے شک نہ مسکرائیں۔ اس پر دفتر کے لوگوں نے خوب قہقہے لگائے۔ یہ ہمارا اسماعیلی ہے، دراصل یہ ہمارا مسٹر چیئرفل ہے، یہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ سے وے یار ایک بات تو بتاؤ، تمہاری اس خوشی کا راز کیا ہے؟ اسے تو بھائی لگتا ہے دنیا میں کوئی غم ہی نہیں۔ سخت پلاسٹر میں اندمال کے بعد کی دنیا میں سب کچھ میرے معمولات میں شامل ہو گیا تھا۔ میں بظاہر اپنی کھوپڑی کے ساتویں عصب کی اس کجروی پر شاکر ہو چکا تھا، مگر یہ جھوٹ تھا۔ میرے دماغ کو جانے والے باقی 6 اعصاب بھی کچھ نہ کچھ ضرور متاثر ہو رہے تھے، جو آخر مجھے اپنے اس فیصلے پر لے آئے۔ اس فیصلے سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا۔ میرے ایک عزیز کی موت ہو گئی اور میں تعزیت کے لیے گیا۔ لوگ سوگ میں بیٹھے تھے، غمزدگی کی فضا تھی۔ میں بھی بیٹھ گیا اور کچھ ایسے فقرے بولے جس سے لوگ اپنے دکھ کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ سب تو مجھے گھور رہے ہیں اور سوگواری کے بجائے ان کے چہروں میں میرے لیے غصے اور شدید نفرت کے جذبات ہیں، اور کچھ لوگ حیرت زدہ ہیں اور خوف میں، جیسے بھیڑوں کے گلے میں بھیڑیا گھسائے۔ غم و اندوہ کی فضا میں ایک مسکراتے چہرے والا ایسا ہی تھا جیسے موسیقی کی محفل میں دھماکہ۔ میں اٹھ گیا کچھ کہے بغیر، اور اسی دن میں نے یہ جان لیا کہ اب یہ سب مشکل ہے، اس چہرے کے ساتھ میں اب اس دنیا میں چل نہیں سکتا۔ اور پھر وہ فیصلہ جس پر آج مجھے عمل کرنا ہے میرے ذہن میں جڑ پکڑتا گیا۔ ایک حادثے کا علاج کسی دوسرے حادثے سے ہی ممکن ہے، اور جیسے میں اپنے پہلے حادثے میں اکیلا نہیں تھا، اب بھی کوئی تو میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ زخمی بیل کے ساتھ اگر اس کے زخم گودنے والی کوئی ایک آدھ مکھی بھی ماری جائے تو کیا حرج ہے؟ اس وقت مجھے ایک عجیب احساس ہو رہا ہے کہ جب میں نے یہ سب لکھنا شروع کیا تھا اس وقت میرے اندر لکھنے کا مزہ کچھ اور طرح کا تھا، اور اب آخر میں کچھ اور طرح کا ہے۔ پتہ نہیں یہ کیا کیفیت ہے۔ میرا خیال ہے اب مجھے اور کچھ نہیں لکھنا، یوں بھی انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہونے کو ہیں۔ کمرے میں شام کا اندھیرا ہے جو مجھے نرم نرم چھوتا ہے، میرے ہونٹوں کو بھی، جہاں وہی مسکراہٹ ہے۔ نیچے سیڑھیوں پر مجھے اس کے قدموں کی چاپ سنائی دی ہے۔ انوار آ گیا ہے۔ پہلی سیڑھی، دوسری، تیسری، موٹر سائیکل کی چابیاں میرے سامنے رکھی ہیں۔